بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا شمار ان چند افراد میں ہوتا ہے جنہوں نے حالت ایمان میں حضرت جبریل علیہ السلام کا دیدار کیا۔ جس حالت میں آپ نے حضرت جبریل کو دیکھا، اس وقت جبریل علیہ السلام حالت بشری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو حاضر تھے۔ منقول ہے کہ یہی وجہ تھی کہ وفات سے قبل حضرت ابن عباس کی آنکھیں زائل ہو گئی تھیں۔ اس واقعے کی مکمل تفصیل ہم ابھی بیان کریں گے، مگر اس سے پہلے یہ جان لیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما صحابہ کرام میں وہ عظیم مرتبہ رکھتے ہیں کہ جن سے جید صحابہ کرام نے پیچیدہ مسائل کے حل کے لیے رہنمائی حاصل کی۔ آپ کی پیدائش ہجرت مدینہ سے 3 سال قبل شعب ابی طالب میں محصوریت کے دوران ہوئی۔ جس روز آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کے والد آپ کو گود میں لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو لیا اور آپ کے منہ میں لعاب دہن مبارک ڈالا اور دعا فرمائی۔ آپ کے والد حضرت عباس نے اگرچہ فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، لیکن آپ کی والدہ حضرت ام الفضل نے ابتدائے اسلام میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ یوں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ آپ نے ماں کی گود سے ہی دین کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا کے بیٹے ہونے کے علاوہ آپ کو ایک اور خاص نسبت بھی رسول خدا کے ساتھ تھی، اور وہ یہ کہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خالہ تھی، جو کہ آپ سے بہت زیادہ شفقت رکھتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اکثر و بیشتر ان کی خدمت میں حاضر رہتے اور بسا اوقات ام المؤمنین کے گھر ہی سو جایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا اکثر وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں گزر جاتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت میمونہ کے ہاں تشریف فرما تھے۔ حضرت ابن عباس بھی وہیں موجود تھے۔ آپ حضور کے معمول کو خوب جان چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے بیدار ہوئے تو آپ نے وضو کے لیے پانی لا کر رکھ دیا۔ حضور نے وضو فرمایا اور پوچھا، یہ پانی کون لایا ہے؟ سیدہ میمونہ نے عرض کیا، یہ پانی ابن عباس لایا ہے۔ حضور خوش ہوئے اور دعا فرمائی، اے اللہ اس کو مذہب کا فقیہ بنا اور تعویل کا طریقہ سکھا۔ بس اس دعا کا اثر تھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو علم دین کے وہ اسرار و رموز عطا فرما دیے کہ جن کی بدولت آپ کے علم سے زمانہ آج بھی فیض یاب ہو رہا ہے۔ حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابن عباس چند باتوں میں سب لوگوں سے آگے نکل گئے تھے، ایسے علم سے جس کی طرف کسی نے سبقت نہیں کی تھی، اور فقہ سے جس کی وجہ سے آپ کی رائے کی ضرورت ہوتی تھی، اور حلم، نسب اور سخاوت کی وجہ سے۔ اس روایت کے راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے کسی شخص کو آپ سے بڑھ کر حدیث النبی اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے فیصلوں اور عربی اشعار اور تفسیر قرآن اور حساب اور فرائض اور گزشتہ واقعات کو جاننے والا، اور جس بات میں آپ کی رائے کی ضرورت ہو اس میں آپ سے بڑھ کر بات کی تہ تک پہنچنے والی رائے والا شخص نہیں دیکھا۔ آپ ایک روز بیٹھتے تو اس میں فقہ کا ذکر کرتے، دوسرے روز بیٹھتے تو اس میں تعویل کا ذکر کرتے، اور تیسرے روز بیٹھتے تو اس میں مغازی کا ذکر کرتے، اور چوتھے روز بیٹھتے تو اس میں شعر کا ذکر کرتے، اور پانچویں روز عربوں کی جنگوں کا ذکر کرتے۔ اور میں نے کبھی کسی عالم کو نہیں دیکھا کہ جو بھی اس کے پاس بیٹھا ہو وہ اس کا متی ہو گیا ہو، اور میں نے آپ سے کسی سائل کو سوال کرتے نہیں دیکھا مگر اس نے آپ سے علم پایا۔ الغرض آپ کی شخصیت علوم قرآن اور علوم حدیث کا منبع تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ آپ کو مشائخ صحابہ کے پاس بٹھایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ابن عباس کیا ہی اچھا ترجمان القرآن ہے۔
اور آپ کو جب آتا ہوا دیکھتے تو حضرت عمر فرماتے، دیکھو ادھیڑ عمر نوجوان اور زبان سے بہت سوال کرنے والا اور عقل مند دل والا آ گیا ہے۔ اور صحیح میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر نے صحابہ سے سورہ نصر کی پہلی آیت کی تفسیر پوچھی تو بعض نے سکوت اختیار کر لیا اور بعض نے ایسا جواب دیا جو حضرت عمر کو پسند نہ آیا۔ پھر آپ نے حضرت ابن عباس سے اس سے متعلق دریافت فرمایا تو حضرت ابن عباس نے فرمایا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کی خبر دی گئی ہے۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا، میں اس کے متعلق وہی کچھ جانتا ہوں جو آپ جانتے ہیں، یعنی اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقصد ان کے ہاں آپ کی جلالت قدر اور علم و فہم میں آپ کا عظیم مقام ثابت کرنا تھا۔ حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ نے قتیبہ کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو کسی کام کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ آپ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص پہلے سے موجود ہے جو آپ کے لیے اجنبی تھا۔ حضرت ابن عباس وہاں سے واپس لوٹ آئے اور رسول خدا سے کوئی بات نہ کی۔ اس کے بعد حضرت عباس خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی خدمت میں اپنے بیٹے عبداللہ کو بھیجا تھا۔ اس نے دیکھا کہ آپ کی خدمت میں کوئی شخص بیٹھا ہے جس کی وجہ سے وہ واپس لوٹ گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے چچا، آپ کو معلوم ہے وہ شخص کون تھا؟ عرض کیا، نہیں۔ فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ آپ کے بیٹے عبداللہ کو ہرگز موت نہیں آئے گی کہ جب تک وہ نابینا نہیں ہو جاتا اور اسے علم دیا جائے گا۔ اس حدیث پاک کو مختلف راویوں نے بیان کیا ہے اور ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ایسے ہی ہوا جیسا کہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے، یعنی ایک طرف تو آپ کو علم کثیر عطا فرمایا گیا اور دوسری طرف آپ اخیر عمر میں بینائی سے محروم ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی روایت ہے کہ آپ بیان کرتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں پانی پڑ گیا تو طبیب نے کہا، ہم آپ کی آنکھوں سے پانی کھینچ لیں گے بشرطی کہ آپ 7 دن تک نماز نہ پڑھیں تاکہ آپ کو وضو کرنے کی حاجت نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جس نے نماز کی مقدرت ہوتے ہوئے نماز نہ پڑھی وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ اس پر ناراض ہوگا۔ اس حالت میں کہ جب آپ نابینا ہو گئے تھے آپ یہ اشعار پڑھا کرتے تھے، اگر اللہ نے میری آنکھوں کا نور لے لیا ہے تو میری زبان اور میرے کانوں میں ان کا نور ہے، میرا دل تیز فہم ہے اور میری عقل میں کوئی خلل نہیں، اور میرے منہ میں تلوار کی طرح جوہر دار شمشیر براں ہے۔ الغرض آپ رضی اللہ عنہما کی دین اسلام کے لیے خدمات ایک ایسے روشن مینارے کی مانند ہیں کہ جس کی روشنی کی کرنیں آج بھی اپنی آب و تاب سے پھوٹ رہی ہیں، جن سے ایک زمانہ فیض یاب ہو رہا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ان پر اپنی لا تعداد رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے سبب ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔